ضمائر جو ہے وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں میں تم آپ، یا انگلش میں ہے ہی شی دے، تو اس کو ضمائر کہتے ہیں یا پروناؤنس کہتے ہیں۔ ضمیر واحد ہے اور ضمائر جو ہے وہ جمع ہے۔ تو ہماری کتاب کی ترتیب سے ضمائر کو ہماری کتاب میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ ضمائر اس لیے بھی بہت اہم ہے آج کے چیپٹر کے ضمیر خاص طور پر، کہ یہ فعل کو سمجھنے میں بھی بہت کام آئے گا۔ جب ہم فعل پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں بھی ہمیں یہ بہت کام آئے گا۔ تو ضمائر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ضمائر وہ ہے جو کہ ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، تم، آپ، میں اور ہم، اور انگلش میں ہو گیا کہ ہی، شی، یو، وی، آئی۔ یہ ضمائر ہو گئے، اور یہ جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹو ہو گئے۔ اور دوسرے ضمائر وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اس کا، تمہارا، میرا۔ انگلش میں ہو گیا کہ ہز، ہر، یور، دیر وغیرہ۔ آج کا جو چیپٹر ہے اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ والے ضمائر پڑھ رہے ہیں۔ اور انگلش میں تو یہ ہو گیا کہ مثلا اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں جو بات کر رہا ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں متکلم ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں متکلم ہوں، یعنی کہ میں فرسٹ پرسن ہوں جو کہ بات کر رہے ہیں۔ آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں یا حاضر ہیں، اور آپ جو ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہیں۔ اور ہم دونوں کسی تیسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تیسرا موجود ہو، موجود بھی ہو سکتا ہے اور وہ موجود بھی نہیں ہو سکتا، غیر حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم تین دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور میں دوسرے سے بات کر رہا ہوں اور تیسرے کے متعلق بات کر رہا ہوں، تیسرا وہاں موجود ہے تو بھی اور وہ وہاں موجود نہ ہو تو بھی، اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں یا غائب کہتے ہیں۔ غائب سے مراد یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی تیسرے کے متعلق۔ غائب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو غائب کہہ دیتے ہیں، اور یہ تھرڈ پرسن ہو گیا۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تو میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں یا حاضر ہیں، دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور تیسرے کے متعلق میں بات کر رہا ہوں تو تیسرا غائب ہے۔ اچھا، اب اردو میں دیکھیں جب متکلم والی بات ہوتی ہے تو وہ ہو جائے گا کہ میں یا ہم۔ اب میں مذکر ہو، میں مؤنث ہو، واحد کے لیے میں ہو جاتا ہے۔ یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر بھی میں استعمال کرے گا، مؤنث بھی میں استعمال کرے گی۔ اور اگر اردو میں جو ہے جمع دو سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہم ہو جائیں گے، ہم مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کریں گے۔ تو انگلش میں کیا ہو جائے گا کہ آئی اور وی۔ آئی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور وی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، جمع کے لیے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے متعلق الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو میں استعمال کر رہا ہوں کہ یا تو تم یا آپ، اور انگلش میں کیا ہو گیا کہ یو۔ انگلش میں یو میں جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ اور جب میں تیسرے کے متعلق بات کر رہا ہوں تو وہ، اب وہ سے جو ہے وہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ وہ اردو میں جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور واحد کے لیے آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اور انگلش میں ہی ہو گیا، شی ہو گیا اور دے ہو گیا۔ ہی مذکر واحد کے لیے، شی مؤنث واحد کے لیے، اور دے میں جو ہے مذکر مؤنث واحد تینوں آ گئے۔ مگر عربی کا انداز دوسرا ہے۔ عربی میں جو متکلم بات کر رہے ہیں، جو غائب کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ یعنی اس کو مذکر اور پھر مؤنث۔ مذکر میں واحد کے لیے الگ ہے، مثنیٰ کے لیے الگ ہے، اور جمع کے لیے الگ ہے۔ یعنی وہ ایک مذکر، وہ دو مذکر، وہ بہت سارے مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ بہت ساری مؤنث۔ پھر آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں، یعنی مخاطب بھی کہا جاتا ہے اور حاضر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ تو تم ایک مذکر، تم دو مذکر، تم بہت سارے مذکر، تم ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم بہت سارے مؤنث۔ اور پھر جب میں آپ کے متعلق بات کر رہا ہوں،
यानी अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ, जिसको मुतकल्लिम कहेंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो अब इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए वही इंग्लिश वाला या उर्दू वाला अंदाज इस्तेमाल हो जाता है कि मैं एक। अब मैं एक मुज़क्कर भी हो सकता है, मैं एक मुअन्नस भी हो सकती है, और हम दो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, हम दो मुअन्नस भी हो सकते हैं, हम बहुत सारे मुज़क्कर भी हो सकते हैं, और हम बहुत सारे मुअन्नस भी हो सकते हैं। तो गायब के छः हो गए, यानी जिनके तीसरे के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के मुतालिक बात कर रहे हैं, वो तीन हो गए, वो छः हो गए। आपके मुतालिक बात कर रहे हैं तो वो भी छः हो गए, यानी आप एक, तुम एक, तुम दो, तुम सब मुज़क्कर, तुम एक, तुम दो, तुम सब मुअन्नस। और जब मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ तो वो दो हो गए। तो कुल मिला के ये 14 हो गए। इनको कहते हैं कि ये 14 सीगे हैं। सीगे जो है, अभी हम जब चार्ट देखेंगे तो वहाँ वहाँ सीगे समझ में आ जाएंगे। तो ये 14 जो है वो अरबी के अंदर ज़मायर के सीगे कहलाते हैं। और अरबी में 14 ही सीगे, हमारी किताब में गो के समझाने के लिए 15 बताया गया है, मगर वैसे ये 14 होते हैं, और यही जो है वो फेल में भी इस्तेमाल होते हैं। ये जनाब, ये चार्ट है हमारी किताब के अंदर, और इसकी तरतीब वही है। जब मैं थर्ड पर्सन के मुतालिक बात कर रहा हूँ तो छः हैं, जिसको गायब कहा गया है। हुआ, हुमा, हुम, वो एक मुजक्कर, वो दो मुजक्कर, वो बहुत सारे मुजक्कर। फिर मोन्नस में तीन हो गए, वो एक मोन्नस, वो दो मोन्नस, वो बहुत सी मोन्नस, हिया, हुमा, हुन्ना। इसमें जो चीज़ कॉमन है इन सब के अंदर, वो हा है, गोल चश्मी हा है। आप वो से याद कर लें, वो का जो हा है वो उसकी मदद से याद करने के इन सब में हा आ जाता है। फिर तुम्हारे मुतालिक बात कर रहा हूँ, तुम। तो ये तुम की सीरीज चल रही है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। तो ये तुम ये तुम की सीरीज चल रही है, तो इसमें जो चीज़ है वो ता है। और जब मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ तो अना। अब इस अना के अंदर ये मुखातिब जो है वो तो सेकंड पर्सन हो गया, और इस मुखातिब को जो है वो आ, हाजिर भी कहा जाता है। हो सकता है कि कहीं मैं मुखातिब के बजाय हाजिर कह दूँ, तो बात एक ही है। और जब मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है मुतकल्लिम, तो अना जो है वो, इस अना के अंदर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों आ गए। यानी आप ऊपर से चार्ट देखें तो ये चार्ट हम ऊपर से देखेंगे, ये वाहिद है और ये मुजक्कर है। तो ये अना जो है ये वाहिद भी है, मुजक्कर भी है, अना वाहिद जो है मुअन्नस भी है। जबकि अगर आप अंता को देखें तो ये वाहिद है, मगर ये सिर्फ मुजक्कर है, और ये मुखातिब है। यानी ये पूरी एल एल सीरीज चल जाती है, वाहिद, मुजक्कर और मुखातिब। तो अना जो है ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, और ये नाहनु जो है, हम दो और हम जमा दोनों के लिए आता है। यहाँ समझाने के लिए तो बहरहाल 15 इस्तेमाल किए गए, मगर ये 14 ही होते हैं। इसको अगर हम फिलहाल काट दें समझने के लिए, तो ये 14 हो गए। अगर हम इसको गिने तो ये 14 हो गए। और ये जो हर एक बॉक्स है, इनको सीगे कहा जाता है। ये हर एक बॉक्स को एक सीगा कहा जाता है, ये सीगा है। और हर एक सीगे का एक नाम है। मिसाल के तौर पर हम, ये अभी तो फिलहाल हम समझने के लिए कह रहे हैं कि हुआ पहला सीगा है, हुमा दूसरा सीगा है, हुम तीसरा सीगा है, हिया चौथा सीगा है, हुमा पांचवा सीगा है, हुन्ना छठा सीगा है। मगर असल में हर सीगे का एक नाम है। और सीगे का नाम किस तरह दिया जाता है? एल शेप में लिया जाता है। यानी ये हुआ को देखें तो वाहिद, मुजक्कर और गायब, मुसन्ना, मुजक्कर और गायब, जमा, मुजक्कर और गायब। हिया को क्या कहेंगे? वाहिद, मुअन्नस और गायब। मुसन्ना को क्या कहेंगे? हुमा को क्या कहेंगे? मुसन्ना, मुअन्नस और गायब। हुन्ना को क्या कहेंगे? जमा, मुसन्ना और गायब। तो ये हर सीगे का एक नाम होगा। और अमूमन तफासिर और किताब में समाइल के नाम लिखे हुए होते हैं कि हुन्ना जो है वो जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, या इस फेल के साथ जमा मुअन्नस गायब का सीगा लिखा हुआ है। तो इन सीगों के नाम होते हैं। इब्तिदा में हम पहला दूसरा सीगा कह सकते हैं, मगर दरअसल इन सीगों के ये नाम होते हैं, उनको एल शेप की मदद से याद किया जा सकता है। तो हर बॉक्स एक सीगा है, और हर सीगे को जो है अगर काउंट करें, गिने, तो ये 14 हो जाते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अन्ना और नाहनु। आप इसको याद कर लें या इसको बार बार देख लें तो इंशाल्लाह याद हो जाता है। यहाँ इन ये पहली बात जो हमने जब हम इस्म के चार पहलू पढ़ रहे थे और वसत पढ़ रहे थे, वसत में हम पढ़ रहे थे नकरा और मारफा। तो ये हमने पढ़ा था कि जो ज़माइर होते हैं वो मारफा होते हैं,
चूंकि ये मारफा होते हैं ज़मायर, तो ये वाले जो ज़मायर हम पढ़ रहे हैं ये अक्सर जुमलों में बतौर मुब्तदा आते हैं। जैसे हुआ रजुलुन सालिहुन। रजुलुन सालिहुन को फिलहाल अगर समझने के लिए सालिहुन काटते हैं, हुआ रजुलुन, तो हुआ मुब्तदा है और रजुलुन जो है वो नकरा उसकी खबर है, वो आदमी है। तो ये चूंकि अमूमन मुब्तदा बनकर आते हैं और ये तय हो गया है कि ये मारफा होते हैं, और तय भी इसलिए हो गया कि ज़ाहिर सी बात है जिसके मुतालिक हम ये बात कर रहे हैं उसको हम उसको इसका मतलब ये मारफा हो गया। हर वो लफ्ज़ जो किसी की पहचान कर दे, चाहे वो इशारा हो चाहे वो ज़मीर हो, कुछ भी हो, तो वो मारफा ही हो जाएगा। तो ये ज़मायर मारफा होते हैं और चूंकि ये बतौर मुब्तदा के तौर पर आते हैं, और मुब्तदा चूंकि आम तौर पर हालत रफ़ा में होता है, इसलिए इसको कहा गया है ज़मायर मरफूआ। बाज़ किताबों में या तफासिर में हो सकता है कि लिखा हो रफ़ई ज़मीर या मरफू ज़मीर या ज़मायर मरफूआ। तो मरफूआ इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आमतौर पर मुब्तदा बनकर आते हैं, मुब्तदा अमूमन हालत रफ़ा में होता है, तो इसका नाम दिया गया है कि ये ज़मायर मरफूआ है। और चूंकि ये अलहदा अलहदा लिखे जाते हैं, यानी मिला के लिखे नहीं जाते, इसलिए यानी ये मिला के मुत्तसिल करके लिखे नहीं जाते, बल्कि हमेशा इन ये जो है वो दूसरे लफ्ज़ के साथ या अपने से पहले लफ्ज़ के साथ अलहदा होते हैं। और अरबी में हमें पता है कि बाज़ अल्फाज जो हैं वो मिल जाते हैं, तो ये मिलते नहीं हैं बल्कि ये अलहदा होते हैं, इसलिए इनको मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल यानी कि फासले से। चुनांचे ये हेडिंग क्या हो गई? ज़माइर मरफूआ मुनफसला। मुनफसला फासले से और मरफूआ हालत रफ़ा से। और हमने पढ़ लिया कि ये 14 हैं, यानी कि 14 सीगे। ये सीगे, ये 14 सीगे बहुत अहम है। ये इंशाल्लाह फिर हमें जब हम फेल शुरू करेंगे वहाँ तो ये बहुत काम आएगा। तो ये हर एक जो है वहाँ फेल के अंदर बहुत काम आएगा, और तरतीब यही होगी जो कि ये तरतीब है कि 14 सीगे हैं। गायब के 6, हाजिर या मुखातिब के 6, और मुतकल्लिम के 2, ये 14 हो गए। और अगली बात ये है कि अना को पढ़ते वक्त अलिफ को खींचते नहीं है, बल्कि बगैर अलिफ के पढ़ देते हैं और ये अना हो जाता है। चलिए अल्फाज मानी देख लेते हैं। इसमें ये दो आखिरी के पैराग्राफ भी इंशाल्लाह भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ से इससे कायदा भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो मैयतुन मरने वाला, मबसूतुन खुशदिल, ज़ख़ीमुन बड़ी जसामत वाला, जिद्दुन बहुत ही, लाकिन लेकिन, मौइज़तुन वास नसीहत, कदीरुन कुदरत रखने वाला, मारूफुन भला अच्छा, मशहूरुन जादू सदा जिसको जादू कर दिया गया हो, और हयावानुन जिंदगी। ये जो पहला जुमला है ये दो जुमलों के दरमियान एक हुर्फ अतफ आ गया है। पहले हम इन दो जुमलों को समझ लें। वाह को फिलहाल अभी आप टेंस से हटा देंगे, वाह रखा हुआ है। पहला जुमला जो है वो इन्ना की वजह से हमें अंदाजा हो गया कि अशरका जो है मुब्तदा है। क्योंकि कल हमने बात समझी थी कि इन्ना मा लईसा से फ़ायदा ये हो जाता है कि जिस चीज़ पर उनका एराबी तब्दीली आती है, उनका असर पड़ता है, उसको पहचानना आसान हो जाता है। तो दलालुन मुबीनुन जो है वो तो हालत रफ़ा में है, और शिर का मुब्तदा मंसूब है। इन्ना अपना असर जो है वो क्या करता है कि वो मंसूब कर देता है, तो ये पहचानना आसान हो गया कि शिर का जो है वो मुब्तदा है, जिसको इन्ना का इस्म कहते हैं। और दलालुन मुबीनुन मुरक्कब तौसीफ़ी है जो कि ख़बर है। अपनी जगह पे दलालुल मुबीनुन का तर्जुमा जो है वो हम तरतीब बदल के करेंगे। वाज़े गुमराही अशिर का मुब्तदा है, दलालुल मुबीनुन वाज़े गुमराही उसकी खबर है। बेशक शिर्क वाज़े गुमराही है, बेशक शिर्क खुली गुमराही है। ये एक जुमला मुकम्मल हो गया। बेशक शिर्क खुली गुमराही है। हुआ जुल्मुन अजीमुन, वो बड़ा जुल्म है। यानी ये जो हुआ आया है ये शिरका के लिए आया है। अब यहाँ ये नोट कर लीजिए क्योंकि इससे मुतालिक बात चल रही है, तो जिसके मुतालिक बात चल रही है जब हम उसके लिए ज़मीर लेके आएंगे तो वो, या मजीद उसके लिए खबर लेके आएंगे तो वही कायदा वही चल रहा होगा कि मुब्तदा के जिन्स और अदद के मुतालिक लाना है। वो कि ये दूसरा जुमला है, यहाँ भी दूसरे जुमले को कहेंगे कि हुआ मुब्तदा है और जुल्मुन अजीमुन मुरक्कब तौसीफी खबर है। हुआ मुब्तदा क्यों है? अभी हमने पढ़ा था कि हुआ, ये जो ज़माइर होते हैं जो आज हमने पढ़े, ये अमूमन मुब्तदा बनकर आते हैं, इसीलिए तो इनको मरफूआ कहा गया। तो हुआ मुब्तदा है, जुल्मुन अजीमुन मुरक्कब तौसीफी खबर है। गो के दो जुमले हैं, मगर चूंकि दूसरा जुमला पहले जुमले से मुतालिक ही है, और पहले जुमले में जो असल चीज़ है वो शिरक है, यानी मुब्तदा है। तो पहले जुमले में जो खबर आई है दलालुल मुबीनुन, वो भी अपने मुब्तदा के मुतालिक आई है, और जो दूसरा जुमला है उसमें मुब्तदा भी और खबर भी दोनों पहले जुमले के मुब्तदा से मुतालिक हैं। और यही जब हम कुरान पाक की तफसीर या तर्जुमा कर रहे होते हैं तो इसी बात का ख्याल रखते हैं। तो अब ये दो जुमले हो गए। पहले जुमले का मुब्तदा है अशर का, दलालुल मुबीनुन उसकी खबर है,
شرک واضح گمراہی ہے، انا کی وجہ سے، بے شک کیا کہا دیا ہم نے، بے شک شرک واضح گمراہی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہوا مبتدا ہے، ظلم عظیم مرکب توصیفی خبر ہے، وہ بڑا ظلم ہے۔ دونوں جگہ الشرک مبتدا معرفہ، جلال مبین مرکب توصیفی خبر نکرہ، اور دوسری جملے میں ہوا اس میں ضمیر مبتدا معرفہ ہے، ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اور ظلم عظیم مرکب توصیفی خبر نکرہ ہے۔ دونوں جملوں کو وا نے جوڑا ہوا ہے، اور نے۔ تو اب یہ ہم یہاں سمجھ لیں کہ اب یہ مرکب عطفی نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی وا آ جائے او آ جائے وہ مرکب عطفی ہوگا۔ ضروری اس لیے نہیں ہے کہ مرکب الفی تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ترجمہ جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، جبکہ یہاں یہ ناقص نہیں ہے بلکہ مکمل ہے، دو جملے مکمل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دو جملوں کو ایک حرف عطف واو نے جوڑا ہوا ہے۔ تو دو جملے ہو گئے، بے شک شرک واضح گمراہی ہے اور وہ بڑا ظلم ہے، دونوں جگہ ہے لگ گئے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اور ہوا اپنے پہلے جملے کے مبتدا کے جنس اور عدد کے مطابق آیا ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے انتا ابراہیم، اگر فی الحال کو بھول جائیں اور صرف انتا ابراہیم کو نوٹ کریں تو انتا مبتدا ہے اور ابراہیم خبر ہے۔ ابراہیم جو ہے یہاں پر جو ہے ابراہیم مذکر ہے، واحد ہے، اور اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو انتا بھی واحد اور مذکر لایا گیا ہے۔ انتا انتما انتم، انتا جو ہے وہ ساتواں صیغہ ہے جو کہ واحد مذکر مخاطب کہلایا جاتا ہے، یہ ساتواں صیغہ ہے اور واحد مذکر مخاطب ہے، اور اس کے معنی ہے تم ایک مذکر۔ تو انتا ابراہیم، آپ ابراہیم ہیں، اس سے پہلے سوال آ گیا، انتا ابراہیم، کیا آپ ابراہیم ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر وہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتا ہے، یہاں اس کا ایکسیپشن آ گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ ابراہیم معرفہ ہے، تو ٹھیک ہے، ابتدا میں تو یہ بات صحیح ہے کہ عام سادے جملے اسمیہ کے اندر مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتا ہے، مگر آگے جا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو، جیسے کہ یہاں میں مثال میں موجود ہے کہ انتا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے پہچانیں گے کہ جملہ نہیں بن رہا، تو ہم کوئی اس کو اور مرکب بھی نہیں بنا سکتے نا۔ اب تک ہم نے دو مرکب پڑھے ہیں، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی، نہ اس کو مرکب عطفی بنا سکتے ہیں انتا ابراہیم کو، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، واو یا او بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ انتا وا ابراہیم، تم اور ابراہیم، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ مرکب توصیفی ہے، ابراہیم جو ہے وہ انتا کی کوئی صفت تو بنتا نہیں، تو اس لیے یہ جملہ ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہو خبر نکرہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو۔ تو انتا ابراہیم، کیا آپ ابراہیم ہیں؟ اب تم سے سوال کیا گیا تو تمہارے لیے تو انت ہی آیا ہے، مگر جب وہ جواب، یعنی میں جواب دے رہا ہوں، تو میں جو ہے وہ اپنا صیغہ استعمال کروں گا، یعنی کہ متکلم کا صیغہ استعمال کروں گا، یہ متکلم کا صیغہ، چونکہ اب پہلے تم سے بات کی ہے تو انتا استعمال ہوا ہے، تم ایک مذکر، اب جب میں بات کروں گا تو میں انا یعنی میں استعمال کروں گا، یعنی کہ متکلم کا صیغہ استعمال کروں گا۔ تو اب یہاں پہ بھی دو جملے ہیں، پہلا جملہ ہے ما انا ابراہیمہ، میں ابراہیم نہیں ہوں، انا مبتدا ہے، یہ ضمائر عموماً مبتدا بن کر آتے ہیں، اس لیے جملہ پہچاننا اور آسان ہو جاتا ہے جب یہ ضمائر آ جائیں، اور ابراہیم جو ہے وہ ماں انا کی خبر ہے، اور ماں کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا، ابراہیم غیر منصرف ہے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، تو ماں کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آ گئی ہے۔ تو پہلی بات مکمل ہو گئی، میں ابراہیم نہیں ہوں، لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں نہیں میں ابراہیم، پہ جملہ بنا دیں گے کہ میں ابراہیم نہیں ہوں، ابراہیم جو ہے وہ ماں کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، بلکہ اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے انا محمود، میں محمود ہوں، تو یہاں بھی انا مبتدا معرفہ ہے اور محمود خبر جو ہے وہ بھی معرفہ ہے۔ تو میری متعلق بات ہو رہی ہے تو میں اپنے لیے، میں اب واحد ہوں، تو اب چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، میں ابراہیم نہیں ہوں بلکہ میں محمود ہوں۔ تو جملے ہو گئے، دونوں کو بل نے چھوڑا ہوا ہے۔ چوتھے میں الاسلام مبتدا ہے، دین، اچھا، اس میں ایک بات پوچھنی ہے کہ ما انا ابراہیم بل انا محمود دا نہیں آنا چاہیے؟ جی اچھا جملہ ہے، یہ دو جملے نا اصل میں، اس پہلے جملے میں ماں کا اثر اپنے ہی جملے کے خبر تک ہوگا بس، جب بل آ گیا یا وا آ گیا یا او آ گیا یا درمیان میں کوئی اور لفظ آ گیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ کوما آ گیا، اس کے بعد یہ دوسرا جملہ ہے،
اس دوسرے جملے کا پہلے جملے سے تعلق جنس اور عدد میں تو ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک اعرابی حالت کا تعلق ہے، ماں یا لیسا یا انا اپنے پہلے والے جملے میں تبدیلی لے کے آئے گا، دوسرے جملے میں تبدیلی لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ بل لگا کے ہم نے اس کو دوسرا جملہ کر دیا۔ دوسرے جملے میں مبتدا بھی علیحدہ ہے اور خبر بھی علیحدہ ہے، تو اگر یہاں پر بل کے بعد ماں یا لیسا آتا تو تبدیلی آتی، مگر پہلے جملے کا جو عامل ہے ماں ہو، لیسا ہو، انا ہو، اور دوسرے یا تیسرے جملے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اچھا یہ فاروق بھائی اسی طرح بل بل کی بھی یہی ڈیفینیشن ہوگی نا، ما انا ابراہیم بل انا محمود؟ بل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ یہی آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ وہ پچھلے جملے سے ممیز ہے، الگ ہے، وہ پچھلا جملہ الگ ہے، اور جیسے واو کے بعد وہ ہوا ظلم عظیم، جی تو بل انا محمود یہ الگ ہے اس سے۔ جی ہاں بالکل الگ ہے، یہ بل بھی حرف عطف ہی ہے، اور یہ دو صحیح۔ جملوں کو ملا رہا ہے۔ حل الاسلام دین حق، الاسلام مبتدا معرفہ ہے، دین حق مرکب توصیفی خبر ہے۔ پہچاننا اس لیے آسان ہے کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے۔ کیا دین ہے، کیا اسلام سچا دین ہے؟ دین حق مرکب توصیفی سچا دین، تو کیا اسلام سچا دین ہے؟ نعم جی ہاں، وہ ہوا، اب یہ ہوا جو ہے اسلام سے، اب اسلام چونکہ واحد مذکر ہے تو ہوا بھی واحد و مذکر آیا، یہی ہم قرآن پاک کی جو تفاسیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آیت سے ہم اگر گرامر سے ملانا چاہیں تو اس طرح بھی ملاتے ہیں۔ تو ہوا جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے واحد مذکر آیا، نام جی ہاں، اور وہ ہوا مبتدا ہے، وہ صراط المستقیم مرکب توصیفی نکرہ خبر، سیدھا راستہ، صراط المستقیم صراط موصوف، مستقیم صفت، سیدھا راستہ، نعم جی ہاں، اور وہ سیدھا راستہ ہے، ہوا مبتدا ہے، صراط المستقیم اس کی خبر ہے۔ چھٹا بھی دو جملے ہیں، دونوں جملے کے اپنے مبتدا ہیں اور اپنے خبر ہیں۔ الدرسو سہل، الدرسو معرفہ ہے، سہل نکرہ ہے، الدرسو مبتدا ہے، سہل خبر ہے، الدرسو واحد مذکر ہے تو سہل واحد مذکر ہے، اور چونکہ یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے یعنی ما لیسا انا وغیرہ نہیں ہے، تو مبتدا بھی حالت رفع میں ہے اور خبر بھی حالت رفع میں۔ تو ایک بات مکمل ہو گئی، درس آسان ہے۔ پھر دوسرا جملہ ہو گیا ہوا طویل، وہ طویل ہے۔ دوسرے جملے میں بھی ہوا مبتدا ہے اور طویل جو ہے اس کی خبر ہے، ہوا معرفہ طویل نکرہ، اور دونوں حالت رفع میں۔ یہاں پہ یہ بات بھی اچھا تو اہم، یہ فاروق بھائی الدرس سہل، الدرس السہل، یہ اس میں الف لام نہیں آئے گا نا؟ جی اگر ادرسو سہلو کر دیں گے تو مرکب توصیفی بن جائے گا۔ صحیح۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ بھئی حالت رفع کو پہچاننا اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر پیش ہو، تنوین ہو، اس کے آخر میں آنی ہو، اس کے آخر میں اونا ہو، اس کے آخر میں آتون ہو، مگر یہ ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ جیسے آج جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، جو ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ پیش جو ہے وہ آخر میں جو کہیں بھی نہیں آ رہا، مگر ہم اس کو حالت رفع میں کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اب گرامر کے تحت اس کو چونکہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ مرفوع ہے، تو اب ہم اسی کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر پیش ہو، اونا ہو یا آنی ہو یا آتون ہو وہی رفع ہوتا ہے، بغیر رفع اور بھی اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل گرامر نے طے کر لیا کہ یہ ضمائر مرفوع ہوتے ہیں تو یہ مرفوع ہے۔ تو اب ہم اس کا تجزیہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، الدرسو سالون دونوں حالت رفع میں ہیں، الدرسو معرفہ ہے، سالون نکرہ خبر ہے۔ دوسری بات ہے ہوا طویل، وہ طویل ہے، ہوا مبتدا معرفہ طویل نکرہ خبر ہے، وہ طویل ہے، دونوں کے درمیان لاکن آ گیا، درس آسان ہے لیکن وہ طویل ہے۔ الیس الفیل حیوانا زخیما، حیوانا زخیما پہچاننا آسان ہے کہ یہ لیسا کی خبر ہے۔ لیسا کیا کرتا ہے، اپنے مبتدا اپنے خبر کو منسوب کر دیتا ہے، اور فیلو پہ چونکہ پیش ہے تو یہ حالت رفع میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الفیلو مبتدا ہے، حیوانا زخیما اس مرکب توصیفی خبر ہے، مبتدا معرفہ ہے اور خبر مرکب توصیفی نکرہ ہے۔ جنس میں چونکہ فیل مذکر ہے اور واحد ہے تو حیوانن بھی واحد آیا ہے اور مذکر آیا ہے، اور اس کی صفت بھی پھر واحد اور مذکر آئی ہے۔ یعنی ہم اس کو ترتیب سے اصطلاح دیکھ لیں کہ اصل میں تو بات ہو رہی ہے ہاتھی کی۔ الفیلو، فیلو کے لیے جو خبر لائی جا رہی ہے وہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر صفت آتا ہے،
خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہونا ہے جنس میں اور عدد میں. خبر مبتدا جو ہے وہ مذکر ہے تو مرکب توصیفی کا جو موصوف ہے وہ مذکر آیا. مبتدا جو ہے وہ واحد ہے تو مرکب توصیفی کا جو موصوف ہے وہ واحد آیا. اس کے مطابق صفت آئی ہے. یہاں پر موصوف جو ہے چونکہ اپنے مبتدا کے مطابق واحد اور مذکر ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد اور مذکر ہے. یعنی میں نے تجزیے کو تھوڑا سا تبدیل کیا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی مرکب توصیفی جو ہے وہ بطور خبر آئی ہے مبتدا کے مطابق جنس اور عدد میں. اب تھوڑا سا تبدیلی کر دیے کہ بھائی مبتدا کے مطابق جو خبر آئی ہے وہ موصوف جو ہے وہ اپنے مبتدا کے مطابق جنس اور عدد میں آیا ہے. دونوں واحد ہیں دونوں مذکر ہیں اور جیسا موصوف ہے اس کی صفت آ گئی کہ وہ واحد اور مذکر ہے. تو یہ 2-3 انداز سے ہم ترکیب کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو الفیلو مبتدا معرفہ ہے واحد ہے مذکر ہے تو مرکب توصیفی واحد مذکر ہے. کیا نہیں ہے ہاتھی زخیم جانور موٹا جانور زخیم جانور. حیوانن زخیمن مرکب توصیفی کا ترجمہ اسی کے اندر ہو جائے گا زخیم جانور. تو جواب آ رہا ہے بلا کیوں نہیں. اب یہ ہوا کا تعلق جو ہے یہ الفیل سے. الفیل واحد مذکر ہے تو ہوا واحد مذکر ہے تو اس کی جو خبر آئی ہے مرکب توصیفی وہ بھی واحد اور مذکر آئی ہے. بلا کیوں نہیں ہوا حیوان زخیم جدن بلکہ کیوں نہیں وہ بہت زخیم جانور ہے. جدن کی انشاءاللہ کبھی تفصیل ہم پڑھ لیں گے کہ یہ حالت نصب میں کیوں آیا. یہاں نصب آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں وہ وجہ ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. اسم کے نصب ہونے کی 10-11 وجوہات ہوتی ہے ان میں جدن بہرحال ایک وجہ ہے. اور جدن کو فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حالت نصب میں ہی آتا ہے اس کے معنی بہت ہی ہوتے ہیں. تو کیوں اچھا، نہیں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ بہت ہی زخیم جانور ہے. جی جی وہ بہت زخیم جانور ہے یا وہ بہت ہی زخیم جانور ہے. تو ہوا یہ مبتدا ہے اور حیوان زخیم مرکب توصیفی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. انتم خیاتون. انتم جو ہے وہ ضمیر مرفوع ہے جو کہ ہمارا چیپٹر ہے اور اس کے معنی ہے تم سب مذکر. انتم خیاتون کیا تم سب درزی ہو. اب یہاں خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں تو دونوں مذکر ہیں اور دونوں جمع ہیں. اور انتم چونکہ یہ ضمیر مرفوع ہے یعنی حالت رفع میں ہے تو یہ تو رفع ہی میں ہے اور خیاتون بھی حالت رفع میں. کوئی وجہ نہیں ہے تبدیلی کی تو مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہیں. اب جواب وہ دے رہے ہیں اور 2 جوابوں کے درمیان بل آ رہا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ ما نحنو بخیاتینا. نحنو مبتدا ہے اور خیاتینا اس کی خبر ہے. ہم درزی نہیں ہیں. ایک بات مکمل ہو گئی. نحنو جو ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے اور اچھا یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کل رہ گئی تھی اس کو میں دوبارہ ایک مرتبہ بتا دوں. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو صیغے ہوتے ہیں ہر ایک کا نام ہوتا ہے. جیسے یہ جو ہوا ہے اس کا نام کیا ہوگا واحد مذکر غائب یعنی ایل شیپ بن جائے گا. اوپر سے واحد پھر سیدھے ہاتھ لے کے جائیں مذکر اور پھر آگے لے کے جائیں تو غائب. اسی طرح مثنیٰ ہو جائے گا ہما. جو ہما ہے اس کو ہو جائے گا مثنیٰ مذکر اور غائب. جمع ہے ہم ہے تو اس کا ہو جائے گا جمع مذکر اور غائب. مگر جو آخری کے 2 صیغے ہیں ان 2 صیغوں میں بات یہ ہے کہ جیسے جو 13واں ہے انا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے تو اب ان میں جنس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ انا واحد متکلم کا صیغہ ہے. واحد ہے اور متکلم ہے. جنس مذکر اور چونکہ یہ طے ہے کہ یہ دونوں کے لیے آتا ہے. اس پہلے جو 12 صیغے ہیں ان میں جنس اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ ہر جنس کا الگ الگ ہے. وہاں مذکر مؤنث کا الگ الگ بنایا گیا ہے. مگر یہ جو انا اور نحنو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. تو اب جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو یہاں جنس نہیں بتاتے بلکہ سمپل یہ کہہ دیتے ہیں انا کے لیے واحد متکلم اور نحنو کے لیے ہم کہتے ہیں جمع متکلم. کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نحنو جو ہے وہ اس میں مثنیٰ بھی شامل ہے جمع بھی شامل ہے مذکر بھی شامل ہے مؤنث بھی شامل ہے. تو اب بجائے یہ کہنے کے کہ مثنیٰ مذکر متکلم مثنیٰ مؤنث متکلم اسی طرح جمع کا کہنے کے بجائے سمپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جمع متکلم ہے. تو انا واحد متکلم ہے اور مثنیٰ جمع متکلم ہے. تو اب ہم اپنے جملے پہ آ جاتے ہیں. تو ما نحنو بخیاتینا ہم درزی نہیں ہیں. نحنو جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے جو ہمیں تو پتہ ہے کہ نحنو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت نحنو مذکر کے لیے آیا ہے یا مؤنث کے لیے آیا ہے یا دونوں کے لیے آیا ہے. تو اب 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس سے پہلے والے جملے 9 کو دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سوال پوچھا گیا تھا وہ انتم سے پوچھا گیا تھا. انتم جو ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے
اور وہاں جو ہے وہ جمع مذکر سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا تم سب درزی ہو. اور یہاں پہ بھی جو 10ویں میں بھی جو جواب آیا ہے وہ خیاطینہ جو ہے وہ مذکر کے لیے آیا. تو ما نحن بخیاطینہ، ہم درزی نہیں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. مگر یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہم یہ حل کر لیتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے بتایا ہے کہ نہیں. وہ یہ کہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتا ہے جنس میں اور عدد میں. تو مثال کے طور پر حامدن اگر آ جائے تو خبر ہو جائے گی جالسن، کیونکہ خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں. اگر آ جائے حامدن و خالدن، تو اب یہ مبتدا مذکر ہے اور مثنیٰ ہوگا تو خبر کیا ہو جائے گی؟ جالسانی. اور اگر یہ ہو جائے حامدن و خالدن و محمودن، تو اب خبر کیا ہو جائے گی؟ جالسونا. صحیح ہے. اچھا، اب اسی طرح اگر ہم مونس کو دیکھیں، یہ مذکر کی مثال ہے. اگر مونس کے دیکھیں زینبو، تو یہ ہو جائے گا جالستن، کیونکہ زینبو واحد مونس ہے تو خبر واحد مونس ہے. اگر آ جائے زینبو و فاطمہ، تو یہ ہو جائے گا جالساتانی. اور اگر یہ ہو جائے زینبو و فاطمہ و عائشۃ، تو کیا ہو جائے گا؟ جالساتن. یعنی ان 6 کے 6 مثالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس میں اور عدد میں. مگر اگر مبتدا جو ہے وہ مختلف الجنس ہو، یعنی مکس جینڈر ہو، یعنی یہ ہو جائے حامدن و زینبو، اب ہم کیا کہنا ہے؟ اب خبر کیا آئے گی؟ یعنی اب تو مبتدا میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. یہ پہلے تو آسان تھا کہ مبتدا یا تو مذکر تھا یا مؤنث تھا. اب مبتدا جو ہے مختلف الجنس ہے، مکس جینڈر ہے، تو اب خبر کیا آئے گی؟ تو یہ کا قاعدہ ہے کہ اگر مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر جو ہے پھر مذکر آئے گی. تو حامدون و زینبو یہ مکس جینڈر ہے، مختلف الجنس ہے، تو اب اس کی جو خبر آئے گی وہ مذکر آئے گی. مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی پھر مثنیٰ آئے گی، اور یہ بن جائے گا جالسانی، حامد اور زینب بیٹھے ہیں. اور اگر آپ 3 کا اضافہ کر لیں، حامد و زینب و فاطمۃ و عائشۃ و مریم، پڑھاتے چلے جائیے، کتنے ہی مؤنث ہوں، اگر ایک مذکر آ جائے گا اسی حساب سے خبر پھر جمع بن جائے گی اور وہ جالسونا ہو جائے گا. تو ایک بات یاد آ گئی تو یہاں کلیئر ہو گئی. تو اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو 10ویں جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نحنو جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اور اس کو تو ہم نے ایک جواب میں یہ دیکھا کہ بھئی اس نحنو کے بعد جو خیاطینہ جو ہے وہ مذکر جمع ہے. تو ہم نے اس قاعدے سے ہمیں قاعدہ پتہ ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتا ہے جنس میں اور عدد میں. تو خیاطینہ جو ہے وہ اصل میں مذکر ہے اور جمع ہے. خیاطونہ، خیاطینہ، خیاطینہ، خیاطن کی یہ جمع ہے. تو چونکہ یہ مذکر جمع ہے تو اس سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو نحنو ہے یہ مذکر اور جمع ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس سے پہلے جو آیت ہے، مثال کے طور پر ہم آیت کا اگر کی تفسیر کر رہے ہیں، تو یا یہ جو اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کا تعلق بھی انتم سے ہے، تو انتم جو ہے وہ مذکر جمع ہے، اور وہاں خود خیاطونہ مذکر جمع آیا. تو چونکہ بات انتم کی ہو رہی ہے، انتم جو ہے مذکر جمع کے متعلق ہے، تو آگے جو جواب آ رہا ہے وہ مذکر جمع کے لیے. یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے. مگر چونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خبر مبتدا اگر مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اور یوں دیکھ لیں کہ اگر ہم انتم میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تم سب درزی ہو، اور تم سب جن سے ہم خطاب کر رہے ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، تو پھر وہاں بھی انتم ہی کا استعمال کیا جائے گا. تو دوسرے لحاظ سے یہ بالکل پرفیکٹ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انتم جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ واقعی ہی مذکر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف ہو. تو اب چونکہ قانون ہو گیا ہے کہ بھائی جب جنرل بات کی جائے گی تو مذکری جمع بات کی جائے گی، تو یہ مذکر استعمال کر دیا گیا. بس یہ چونکہ ایک تفسیر سے بات ذہن میں آئی تھی تو آپ حضرات کی خدمت نے پیش کر دیا. تو ما نحن بخیاطینہ، ابھی تو ہم اس کو مذکر ہی لے رہے ہیں، تو ہم درزی نہیں ہیں بلکہ بات نحن معلمون. اچھا، یہاں خیاطینہ ہمیں یاد، ہم پچھلی چیزیں نہ بھول جائیں، خیاطینہ یہاں حالت جر میں بھی کی وجہ سے. اگر بی نہیں ہوتا اور خیاطینہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی وجہ سے خبر منصوب ہے. مگر یہاں بی لگا ہے تو بی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ حالت جر میں ہے. بی اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جر میں لے آتا ہے. پھر دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے نحن معلمون، بلکہ ہم معلم ہیں.
मौलिमुना फिर वही मुज़क्कर जमा आया है। हल ज़ैनबु मुअल्लिमतुन कसलानतुन, ज़ैनबु मुब्तदा है, मुअल्लिमतुन कसलानतुन मुनक्कब तौसीफ उसकी खबर है, ज़ैनबु वाहिद मुअन्नस है तो मुअल्लिमतुन कसलानतुन भी वाहिद और मुअन्नस आया है। चुनांचे ये बन गया कि क्या ज़ैनब बहुत सुस्त उस्तानी है, कसलान के अंदर बहुत शामिल है, और कसला के मानी होते हैं सुस्त, तो हल ज़ैनबु मुअल्लिमतुन कसलानतुन, क्या ज़ैनब बहुत सुस्त उस्तानी है? तो जवाब आ रहा है ला, जी नहीं। मा हिया मुअल्लिमतन कसलानतन, वो बहुत सुस्त उस्तानी नहीं है। एक बात मुकम्मल हो गई। अब देखें यहाँ पर हिया आया है क्योंकि बात चल रही है मोन्नस के मुतालिक, तो यहाँ पर हिया जो है वो वाहिद मोन्नस आया है, और चूंकि मुब्तदा वाहिद मोन्नस है तो खबर भी वाहिद मोन्नस आएगी, चाहे वो सिंगल वर्ड हो चाहे वो कंपाउंड हो। तो यहाँ चूंकि खबर जो है वो मुरक्कब है, ही और मुरक्कब तौसीफी है, तो जैनब के या हिया की मुनासिबत से वाहिद मोन्नस लाया गया है। जी नहीं, वो सुस्तानी नहीं है। ये एक बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात है हिया मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन, वही जैनब ही के मुतालिक बात चल रही है, तो हिया ही आया है, बल्कि वो मुअल्लिमतुन मुज्तहिदतुन मेहनती उस्तानी है। तो जिसके मुतालिक बात की जा रही है उसके भी जिन्स और अदद का ख्याल रखा जा रहा है, चाहे उसके आगे कितने जुमलों में उसके मुतालिक बात चल रही हो, और फिर जो उसकी खबर आ रही है वो भी जिन्स और अदद के मुताबिक ही लाया जा रहा है। 13वें में जो है वो मुसन्ना है और मुज़क्कर है, अल खादिमानिल मबसूतानी, ये खादिमुन की मुसन्ना है खादिमानी, और मबसूतुन की मुसन्ना है मबसूतानी। और ये आप हम समझ गए कि ये मुरक्कब तौसीफी है, इसको हमने इससे अलग कर दिया। दो खुशदिल खादिम, दोनों मुसन्ना हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों हालत रफ़ा में, दोनों मारफा हैं, तो ये तौसीफी बन गया। हाजिरानी उसकी खबर है, मुब्तदा मुसन्ना है और मुज़क्कर है, तो खबर भी मुसन्ना और मुज़क्कर है। उस उन्हीं दो मुज़क्करों के मुतालिक बात चल रही है, तो हुमा आ गया। और हुमा दो मरतबा रिपीट होता है, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ये हुमा मुज़क्कर के मुसन्ना के लिए भी आता है और मुअन्नस मुसन्ना के लिए भी आता है। तो यहाँ तो चूंकि खादिम मुज़क्कर है, तो इसलिए हमने कहा कि हुमा जो है यहाँ पर मुज़क्कर का सीगा आया है, मुसन्ना मुज़क्कर गायब का। और वो दो, हुमा मुब्तदा है, उसकी खबर जो आई है वो भी मुसन्ना जमा है, मुसन्ना और मुज़क्कर आएगी मुज्तहिदानी, और वो दोनों मेहनती हैं। मैं खुश दिल खादिम हाजिर हैं, और वो दोनों मेहनती हैं, या वो दो मेहनती हैं। उर्दू में तो खैर दो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो मेहनती हैं, मगर चूंकि इस वक्त हम ग्रामर कर रहे हैं इसलिए हम वो दो लगा रहे हैं, और वो दो मेहनती हैं। 14 में भी दो जुमले हैं, इन्नल अर्दा वस समावाती मखलूकातुन, ये अर्दा वस समावाती ये मुरकब तौसीफ़ी है, और ये परेशान कर सकते हैं कि मुरकब तौसीफ़ी कह रहा हूँ, सॉरी, मुरकब अतफ़ी है, और ये परेशान कर सकते हैं क्योंकि मुरकब अतफ़ी का कायदा यही है कि हालत और वसत जो है यकसा होते हैं। तो हालत तो पहचानना आसान है, दोनों पे अल लगा है, अर्दुन पर अल लग गया और समावातुन पे अल लग गया। मगर यहाँ भी अर्दा तो पहचानना आसान है कि ये हालत नसब में है, समावाती हालत जर में क्यों आया है? कोई आप में से जवाब देगा कि समावाती हालत जर में क्यों आया है? इन्ना इन्ना की वजह से आया ये है। इन्नल अर्दा वस्समावात। मेरा ख्याल है ये समावाती जो है ये भी हालत नसब नहीं है, हालत इसमें नहीं है, जर में। समावाती पे तो जेल लगा हुआ है ना। इन्ना इन्ना जो है, लेकिन जेर लगा इन्ना की वजह से है ना, जेर लगा भी हो तो यहाँ पे तो ये हालत नसब ही गिनी जाएगी ना, क्योंकि अर्दा और समावाती ये साथ ही है ना। तो इसको जेर के जरिए से नसब पढ़ा जाएगा। देखिए बल्कि मैं अपने सवाल को दोबारा दोहराता हूँ। देखिए मुब्तदा इन्ना जो है अपने मुब्तदा को मंसूब कर देता है, तो सही इन्ना ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि अल अर्दा तो मंसूब है, मंसूब है। ठीक है, अस समावाती पे जेर है, तो ये जर में क्यों आया? ये सवाल है। क्योंकि या तो ये ये मुरकब अतफी नहीं है, मुरकब अतफी में तो जरूरी है कि दोनों की हालत और वसत बराबर हो, नहीं, दोनों। ये मुरक्कब अतफी हालत जर अतफी में नहीं नहीं है है। सर, ये हालत जर में नहीं आई, बल्कि वो ये जो है ना वो ये जो जब हम जमा की इस्तिगा करते हैं तो उसमें जो है ना आतिन, जो आतिन आतुन आतिन आतिन, तो उसमें जब हम अल लगा दें तो वो आती ती बन रहा है, तो वो आते है असल में। आते जी माशाल्लाह जनाब, यही है कि इसमें ये आतुन होता है,
आतिन होता है और ये आतिन होता है। इसमें नसब और जर में दोनों में आतिन है, तो ये असल में नसब ही है, तभी तो हम इसको मुरकब अतफी कह रहे हैं, अर्दा व समावाती को। और इन्ना की वजह से ये पूरा मुरकब अतफी जो है वो मंसूब हो गया। मैंने भी यही बताया था जनाब। जी जी जी, मैं तो दूसरों को गुड मौका दे रहा था कि वो भी कुछ ना कुछ कह दें। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी। तो बस ये चीज़ें शुरू में तंग करती हैं। तो ये मुअन्नस जमा में आतन नहीं होता, आतुन आतिन आतिन ही होता है। और वो जैसे आपने कहा ना कि अगर हम फंस जाएं कि समावाती जर में है, तो मुरकब अतफी का मसला है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। तो अल अर्दा व समावाती मुरकब अतफी है, ज़मीन और आसमान मखलूकातुन। अब यहाँ चूंकि बात चल रही है मुब्तदा जो कि मुअन्नस भी है और जमा भी है, तो खबर भी मुअन्नस और जमा है। तो बेशक ज़मीन और आसमान मखलूकात हैं या मखलूक हैं। मुब्तदा मुअन्नस जमा, खबर मुअन्नस जमा। इन्ना का असर सिर्फ अपने मुब्तदा पर होता है, तो सिर्फ अपने मुब्तदा पर ही हुआ है, खबर पर इन्ना का असर नहीं होता। फिर दूसरा जुमला शुरू हो गया हुन्ना। अब ये हुन्ना आया है और अर्दा व समावाती की वजह से, क्योंकि अब मुब्तदा जिनकी बात चल रही है, पहले जुमले की जो बात चल रही है वो मुअन्नस जमा है, तो हुन्ना भी जो है वो मुअन्नस और जमा है। जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, और ये हुन्ना दोनों को रेफर कर रहा है। और वो सब, ये मुब्तदा हो गया, आयातुन बैयनातुन, वाज़ेह निशानियां हैं, रोशन निशानियां हैं। हुन्ना फिर यहाँ पर मारफा है, और आयातुन बैयनातुन मुरक्कब तौसीफी जो है वो खबर है। आयातुन बैयनातुन दोनों मुअन्नस हैं, जमा हैं, और हालत रफ़ा में हैं और नकरा है। बेशक ज़मीन और आसमान मखलूक हैं, और वो सब वाज़ेह निशानियां हैं या खुली निशानियां। और वो खुली निशानियां हैं काफ़ी है, मगर मैं सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमें याद हो जाए कि हुन्ना में सब भी शामिल है, यानी जमा है हुन्ना। जो 15वां है, इन्नल मरअतैनी सालिहतैनी जालिसातानी। जालिसातानी जो है वो मुसन्ना है और मुअन्नस है, क्योंकि मरअतैनी सालिहतैनी जो है वो मुअन्नस है और मुसन्ना है, मुरक्कब तौसीफी है। मरअतैनी सालिहतैनी, दो साले खवातीन। और ये इन्ना की वजह से हालत नसब में आ गया, इन्ना अपने मुब्तदा को मंसूब कर देता है, तो ये मुरकब तौसीफ़ी है, मुब्तदा है, और इन्ना की वजह से हालत नसब में हो गया। तो बेशक दो साले ख़वातीन, तदा खबर उसके मुताबिक आई है, जालिसातानी बैठी हैं। बेशक दो साले ख़वातीन बैठी हैं। फारूक साहब, ये 14 नंबर पे अगर इन अर्जा वस्समा आता है, समा जमा ना आता है, तो फिर ये मखलूकात दोनों होता है, फिर क्या होता है? नहीं, फिर तो वो हो जाता, मुसन्ना हो जाता, हाँ जी, मखलूकता नहीं। मखलूकात। अच्छा, तो फिर आगे भी हुमा आता। फिर आगे भी हुमा आता। हाँ, जज़ाकल्लाह। बस ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो 15वां हो गया, बेशक साले, दो साले खवातीन जालिसा तानी बैठी हैं। खबर मुब्तदा के मुताबिक है, जिन्स में और अदद में दोनों मुसन्ना हैं और दोनों मुअन्नस हैं। 16वां, ये भी दो जुमला है, दो जुमले हैं। और पहले जुमले में अल-मुअल्लिमीना वल मुअल्लिमाती, ये मुरकब अतफी है और ये मुब्तदा है। मबसूतानी, ये मबसूतूना, ये खबर है। अब यहाँ पर वही जो आज अभी हमने पढ़ा था कि ये मुब्तदा तो है, मगर ये जमा भी है, मगर ये मुख्तलिफुल जिन्स है, ये मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है, मुरकब अतफी है। बेशक असातिज़ा और उस्तानिया, तो ये मुज़क्कर जमा है, तो अब जो कि मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स है, तो खबर जो है वो फिर मुज़क्कर आएगी। और मुब्तदा के जो अदद है वो जमा है, तो खबर भी जो है वो जमा है। तो बेशक असातिज़ा और उस्तानिया खुश दिल हैं। ये बेशक असातिज़ा और उस्तानिया खुश दिल हैं, ये एक बात मुकम्मल हो गई। लाकिन यहाँ से दूसरी बात शुरू हो गई, माहुम। ये देखें, ये भी मुज़क्कर जमा ही के लिए आया है। उसकी बजाय कि पीछे जो जिनके मुतालिक बात चल रही है वो मुख्तलिफुल जिन्स है, तो फिर उसके लिए मुज़क्कर ही का आएगा। और वो पीछे जिससे बात चल रही है वो जमा है, तो मुज़क्कर जमा की ज़मीर आई है, जो कि हम जो है वो अल मुअल्लिमीना वल मुअल्लिमाती की तरफ जाता है। लेकिन वो सब बेमुश्तहदीना, लाकिन माहुम बेमुश्तहदीना, लेकिन वो सब मेहनती नहीं हैं। हम मुब्तदा है और मुश्तहिदीना उसकी खबर है, और बाज़ेर भी की वजह से जो है खबर हालत जर में आ गई। बेशक असातिज़ा और उस्तानिया खुश दिल हैं, लेकिन वो सब मेहनती नहीं हैं।
اچھا قرآن فاروق بھائی، اس میں جو اسم آئے معلم، معلمینا، معلمات، معلمات، اور یہ ہم، یہ تینوں اسم ہے نا؟ یہ سارے اسم ہیں سوائے انا اور لاکن سارے؟ کے. جی ہاں، انا لاکن اور ماں کے علاوہ باقی سارے اسم ہیں. ابھی تو فعل ہم نے شروع ہی نہیں کیا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان اللہ لغنی، بے شک اللہ غنی ہے. لام تاکید ہے جو کہ خبر کے ساتھ ملا ہوا ہے. بے شک اللہ یقیناً غنی ہے. واللہ هو السمیع العلیم. اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہمارے سبق کا جو آخری رہتا ہے. ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کل کے مبتدا اور خبر جو ہے وہ دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں کل کی مثالوں میں. جیسے ما انا ابراہیم، انا بھی معرفہ ہے، ابراہیم بھی معرفہ ہے. انا محمودن، انا بھی معرفہ ہے، محمود بھی معرفہ ہے. تو دونوں معرفہ معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مبتدا خبر معرفہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک جو آخری قاعدہ رہ گیا ہے اس سبق کا وہ یہ ہے، یہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے 14.6. خبر اگر اس میں صفت ہو، یہ جو تیسری لائن ہے، خبر اگر اس میں صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان متعلقہ ضمیر فاصل لے آتے ہیں. جیسے الرجول هو صالح، کیا تھا؟ الرجول صالحن. بالکل سادہ جملہ، مبتدا معرفہ خبر نکرہ. آدمی صالح ہے، آدمی نیک ہے. مگر کسی وجہ سے، اب چونکہ یہ صفت ہے، اب قاعدہ یہ کہ خبر اگر اس میں صفت ہو، یعنی صفت ہو، اور کسی وجہ سے اس کو معرف باللام کرنا ہو، یعنی الف لام لگانا ہو. معرفہ سے مراد یہ کہ معرف باللام کرنا ہو. تو اگر کسی وجہ سے کرنا ہو تو درمیان میں ہم متعلقہ ضمیر فاصل لے آتے ہیں. ضمیر فاصل کیا ہے؟ جو ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں آج، جو منفصلہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر فاصل بھی کہتے ہیں. اور متعلقہ سے مراد کیا ہے کہ جو مبتدا ہے اس کے جنس اور عدد کے مطابق لے آئیں گے. تو اب یہاں مبتدا مذکر اور جمع واحد اور مذکر ہے، تو اس سے متعلق جو ضمیر بنتی ہے وہ ہوا بنتی ہے. ہوا بھی واحد مذکر ہے، الرجل بھی واحد مذکر ہے. تو یہ درمیان میں لے کے آ گئے. اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اس میں صفت کو خبر لائیں معرف باللام کر کے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ جو ہمیں چیپٹر میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس سے جملے میں تاکیدی مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حصر کا اسلوب ہو جاتا ہے، یعنی حصار کھینچ لیا جاتا ہے. اگر سمپل ہوتا الرجل صالح، آدمی صالح ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ صالح، اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی صالح ہو سکتا ہے. مگر جب ہم نے حصار کھینچ لیا کہ الرجل هو صالح، آدمی ہی صالح ہے، تو اب جس آدمی کے متعلق بات کی جا رہی ہے بس وہی نیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیک نہیں ہے. تو یہ حصر کے مختلف اسلوب ہیں. ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اس میں صفت کو خبر کو معرف باللام لے آئیں اور مبتدا اور خبر کے درمیان متعلق ضمیر فاصل لے آئیں. سورہ بقرہ کی جو چوتھی یا پانچویں آیت ہے اولئک هم المفلحون، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اولئک مفلحون تھا، وہ سب فلاح پانے والے ہیں. مگر وہاں پر مفلحون کو معرف باللام کر دیا گیا، المفلحون کر دیا، اور درمیان میں اولئک سے متعلق ضمیر لے آئی گئی، ہم لے آ گئی. اولئک هم المفلحون، تو پھر ترجمہ یہی ہوتا ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی حصر کا مفہوم ہو گیا. مگر یہ ہر مرتبہ نہیں ہو کہ جب بھی ہم اس طرح کی آیت دیکھیں یا جملہ دیکھیں تو حصر کا ترجمہ کریں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے. اور اسی طرح آخر میں لکھا ہوا ہے کہ حصر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے کلمہ انما، جسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بے شک کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس سے بھی بعض اوقات حصر کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. تو اب جو ہم آیت پڑھ رہے تھے جہاں یہ بات یاد آئی تھی وہ یہ ہے واللہ هو السمیع العلیم. ورنہ یہ کیا تھا؟ واللہ سمیع علیم، اللہ مبتدا معرفہ، سمیع علیم خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. مگر یہ جو خبر ہے یہ اسماء صفہ یعنی صفت والے اسم ہے، تو کسی وجہ سے اس کو معرف باللام کیا گیا، اور تو اللہ سے مبتدا ہے اس سے متعلقہ ضمیر ہوا لے آیا گیا. اللہ واحد اور مذکر ہے تو ہوا جو ہے وہ واحد اور مذکر ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ ہی ہے سننے والا جاننے والا، تو حصر کا مفہوم آ گیا. تو یہاں پر اللہ مبتدا ہے اور السمیع العلیم اللہ کی خبر ہے. وَلْنَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، نحن مبتدا ہے اور قوم مسحورون اس کی خبر ہے، مرکب توصیفی ہے، بلکہ ہم مسحور قوم ہیں، جادو زدہ قوم ہے.
قومن جو ہے وہ اسم الجمع ہے، یعنی قوم جو ہے وہ واحد اس کا نہیں ہوتا، جمع کی جمع تو بنائی جا سکتی ہے، اس کو انگلش میں کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، مگر ان کا واحد نہیں بنتا۔ اب چونکہ یہ اسم جمع ہے، قوم ہے تو اپنے اندر جمع، اس لیے جو اس کی صفت آئی ہے مسورونہ وہ بھی جمع ہی آئی ہے، کیونکہ قوم اپنے اندر جمع کا ترجمہ رکھتی ہے۔ ایسے اسم کو جو کہ جمع ہوتے ہیں ان کو اسم الجمع کہا جاتا ہے، اور ان کی جمع کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ تو بل نحنو مبتدا ہے، قوم مسورون مرکب توصیفی اس کی خبر ہے، بلکہ ہم سحر زدہ قوم ہے، جادو زدہ قوم ہے۔ ون اللہ هو العلی الکبیر، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ درمیان میں متعلقہ ضمیر فاصل لایا گیا ہے، اللہ مبتدا ہے اور علی الکبیر جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ اللہ انا کی وجہ سے انا ہو یا انا ہو، اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ پہلے بار بھی سمجھی تھی کہ بعض اوقات جو ہے بلکہ اکثر جو ہے انا یا انا کے بعد آنے والے اسم کو مبتدا نہیں کہا جاتا بلکہ انہیں انا کا اسم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسم و انا۔ بات وہی ہے کہ مبتدا کو اسم و انا کہا گیا ہے، اور اسم و انا جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ یہ تھا والکافرون ظالمون، مگر متعلقہ ضمیر لایا گیا اور الظالمون معرفہ کر دیا گیا، یعنی معرف باللام کر دیا گیا، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ہم جو ہے وہ کافر کے مطابق لایا گیا، کافر جو ہے مذکر اور جمع ہے، تو ہم جو ہے وہ مذکر اور جمع ہے۔ وَإِنَّ دار الآخرت، دار الآخرہ مرکب توصیفی ہے، اور یہاں پہ تاکید کے بھی ایک سے زیادہ اسلوب ہیں۔ ایک تو یہاں پر انا آ گیا، انا کی وجہ سے تاکید ہے، اس کے بعد اور حیوان جو ہے ہمیشہ کی زندگی، اس کو معرب باللام خبر لا کر درمیان میں متعلقہ ضمیر فاصل لایا گیا، جو بھی ہم نے پڑھا تھا، ورنہ یہ سمپل تھا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ حیوان تھا، مگر یہاں پر جو ہے اس کو معرب باللام کر دیا گیا، اور درمیان میں الدارہ چونکہ واحد مؤنث ہے تو ہیا جو ہے اسی کے مطابق واحد مؤنث آیا، تو یہ تو دو تاکید کے مفہوم ہو گئے، انا کا بھی اسلوب آ گیا، انا کی وجہ سے بھی تاکید ہو گیا، اور خبر کو معرف باللام کا لا کر درمیان میں متعلقہ ضمیر لا کے بھی تاکید کا مفہوم ہو گیا۔ تیسرا پھر لام تاکید بھی آ گئی، اور بے شک آخری گھر ہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ویسے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آخرت کا گھر، مگر آخرت کا گھر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، جب ہمارا انشاءاللہ اگلا چیپٹر ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ مرکب اضافی نہیں ہے بلکہ یہ مرکب توصیفی ہے، الدار جو ہے وہ موصوف ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کی صفت ہے، کہ ایسا گھر جو کہ آخری ہے یا دوسرا ہے۔ تو بہرحال ہم ترجمہ تو پبلک کے سامنے یہی کریں گے کہ آخرت کا گھر، مگر گرامر کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اچھا، اس میں جو لام تاکیدی ہے یہ وہ ہیا کے ساتھ جو لام ہے وہ لام تاکیدی ہے جی جی، نہ ہیا الحیوان؟ ہاں، ورنہ تو ہیا تو صرف ہیا ہی تھا، یہ لام جو ہے جو لگا ہے ہیا یہ تاکید صحیح کا ہے، تو اس تاکید میں تاکید کے پھر تین اسلوب ہو گئے۔ صحیح، معرب اللام انا اور لام دونوں جی ہاں، تینوں۔ تین ہو گئے۔ افام نحنو بمیتینا، یہاں آ الگ ہے، فا الگ ہے، ما الگ ہے، اور نحنو اور مبتدا ہے اور میتینا اس کی خبر ہے، کیا پس نہیں ہم مرنے والے ہیں، تو فا الگ ہے، آ الگ ہے اور ما الگ ہے، کیا نہیں پس ہم مرنے والے ہیں۔ نحنو مبتدا ہے، بمیتینا خبر ہے، نحنو چونکہ مذکر جمع ہے تو اس کی جو خبر آئی ہے میتینا، یہ بھی مذکر اور جمع آئی ہے، بعض بی کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت جر میں ہے۔ وما انتم بمعجزین، انتم مبتدا مذکر جمع ہے، معجزینہ مذکر جمع ہے، اور بعض زیر بی کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اور نہیں تم سب عاجز کرنے والے ہو، عاجز کرنا معجز اس کی جمع ہو گئی، معجزونہ معجزینہ معجزینہ، اور نہیں تم سب عاجز کرنے والے ہو۔ فہل انتم شاکرون، فا الگ ہے، حل الگ ہے، انتم مبتدا ہے، شاکرون کی جمع ہے، شاکرونہ اس کی خبر ہے، انتم بھی مذکر جمع ہے اور خبر بھی، شاکرونہ بھی مذکر اور جمع ہے، پس کیا تم سب شکر کرتے ہو؟ بل ہم قوم طاغون، ہم مبتدا ہے، قوم طاغون مرکب توصیفی ہے جس میں قوم موصوف ہے اور طاغون اس کی صفت ہے، بلکہ وہ سب شریر قوم ہے، گناہگار قوم ہے، طاغوت کا جو بھی ترجمہ آپ کرتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، ہم مبتدا ہے، مؤمنین اس کی خبر ہے،
وہی تینوں جو ہیں وہ مذکر ہیں اور جمع ہیں بازیر بھی کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت جر میں. اور ہوا شفاء و رحمتون، ہوا مبتدا ہے، واحد ہے، مذکر ہے. اس کی جو خبر آئی ہے مرکب توصیفی اور مرکب عطفی، وہ بھی واحد ہے اور مذکر ہے، وہ ہے شفا اور رحمت. ٹھیک ہے، الحمدللہ جملہ اس میں مکمل ہو گیا. ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یہ سر انا اور انا کی حوالے سے کیا شرائط ہیں کہ کب انا جو ہے وہ انا بنے؟ دیکھیں مختصراً تو یہ کہ عام طور پر انا آیت کے شروع میں آتا ہے اور انا آیت کے درمیان میں آتا ہے، عام طور پر ایکسیپشنز ہیں، مگر انا آیت کے شروع میں آتا ہے اور انا آیت کے درمیان میں آتا ہے. دونوں کے معنی بے شک کے ہی ہیں. سر یہ اچھا 6 نمبر کو ذرا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں. یہ انا کی وجہ سے جو مرکب توصیفی مبتدا ہے وہ منصوب ہو گیا، اور یہ تھا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر ہمیشہ کی زندگی ہے. حیوان کا تجربہ ہم نے اوپر ایک یہ بھی پڑھا کہ ہمیشہ کی زندگی. اب ایک تو انا کی وجہ سے اس میں تاکید کا مفہوم ہو گیا. پھر ابھی آخر میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر کسی وجہ سے اس میں صفت کو بطور خبر معرف باللام کرنا ہو تو درمیان میں متعلقہ ضمیر فاصل لے آتے ہیں. ہم نے اس کی مثال شروع سے پڑھی تھی، جیسے ان اللہ لغنیون، بلکہ دوسری کو دیکھ لیجئے، اللہ یہ ہونا چاہیے تھا اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، مگر السمیع العلیم کر دیا، یعنی ان خبر کو جو ہے وہ معرف باللام کر دیا گیا تو درمیان میں وہی وہی کا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو یہ متعلقہ ضمیر اللہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہوا آگیا. یہ بھی جو ہم نے صحیح. آخری پیراگراف میں جو قاعدہ پڑھا تھا. جب وہی یہاں پر جی ہوا ہے، جی الدار الآخرۃ تھا مبتدا اور حیوانو اس کی خبر تھی، اس کو معرف باللام کیا گیا. تو اب درمیان میں متعلقہ ضمیر فاصل لانا ہے. ضمیر فاصل لاتے ہیں مبتدا کے جنس اور عدد کے اعتبار سے. مبتدا جو ہے وہ الدارہ ہے، یعنی گھر ہے، گھر کے متعلق کی بات چل رہی ہے نا کہ وہ آخری ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہ صحیح. الدارہ جو ہے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو اس سے متعلقہ جو ضمیر آئی ہے وہ واحد اور مؤنث ہے، وہ ہیا ہے. ہیا جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا وہ ایک مؤنث، تو ہیا درمیان میں لے آیا گیا. تو اب یہ تاکید کے دو اسلوب ہو گئے، انا سے بھی بے شک ہو گیا، ہیا سے بھی جو ہے وہ تاکید کا اسلوب آ گیا. پھر اس پہ مزید لام تاکید لگایا گیا. لام تاکید جو ہے وہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا. لام 4 طرح کے ہم انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھیں گے. اس میں پہلا لام جو ہے وہ تاکید کا لام ہے، اس سے بھی بے شک کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ 3 بے شک ہو گئے اس کے اندر تاکید کے. یہ معرفہ ہوتے ہیں، مبتدا بن کر آتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو فاصلے سے لکھا جاتا ہے. مشق نمبر 13 ہم کر رہے تھے اور غالباً 11 ہو گئے تھے، 12 بھی ہو گیا تھا، 13 سے غالباً شروع کرنا ہے. الخادمان المبسوطانی حاضراتانی وہما مجتہدتانی. اب یہ 2 جملے ہیں، دونوں جملوں کو ایک حرف عطف واو نے جوڑا ہے، اور اگر ہم یہاں سے اس کو الگ کر دیں تو الخادمان المبسوطانی یہ دونوں معرفہ ہے، اور حاضرانی نکرہ ہے، تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں. یہ خبر ہو گیا اور یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. مبتدا جو ہے مرکب توصیفی ہے. الخادمان المبسوطانی دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے یکساں ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں. تو 2 خوش دل خادم مبتدا، حاضرانی خبر. 2 خوش دل خادم حاضر ہیں. ایک جملہ مکمل ہو گیا. 2 خوش دل خادم حاضر ہیں، وہما مجتہدانی، اور وہ دونوں مجتہدانی محنتی ہیں. اب یہ ہما وہ دونوں جو ہے وہ خادمان المبسوطانی کے لیے آیا ہے، کیونکہ خادمان المبسوطانی مذکر ہے اور مثنیٰ ہے، تو ہما بھی مذکر اور مثنیٰ آیا ہے، اور وہ دونوں مجتہدانی محنتی ہیں. ان الارض والسماوات مخلوقات، یہاں پر ایک جملہ مکمل ہو گیا. الارض والسماوات مرکب توصیفی ہے، اور مخلوقات اس کی خبر ہے. الارض والسماوات مرکب عطفی بن گیا ہے، زمین اور آسمان. ان الارض والسماوات، بے شک زمین اور آسمان. ان کی وجہ سے یہ جو مبتدا ہے یہ منصوب ہو گیا،
مبتدا چونکہ مرکب عطفی ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہو گیا ہے، یعنی انا کی وجہ سے مرکب مبتدا منصوب ہو جاتا ہے۔ مبتدا یہاں پر مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی مکمل رفع ہوتا ہے یا مکمل نصب ہوتا ہے یا مکمل جر ہوتا ہے، یہاں یہ مکمل نصب آ گیا ہے۔ الارض بھی حالت نصب میں ہے اور السماواتی بھی حالت نصب میں ہے۔ یہ سماواتی اصل میں مؤنث جمع ہے، تو اس میں حالت نصب اور حالت جر میں آتن اور آتن آتا ہے، اور چونکہ ال لگ گیا ہے اس لیے یہ تنوین یہاں پر خفیف ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ تو زیر جو ہے یہاں پر جر نہیں بلکہ نصب کی علامت ہے۔ تو بے شک زمین اور آسمان، الارض و سماواتی چونکہ مرکب عطفی ہے تو یہاں ترجمہ ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ بے شک زمین اور آسمان مبتدا، مخلوقاتن مخلوق ہیں، خبر۔ مبتدا چونکہ مؤنث ہے اور جمع ہے تو خبر بھی مؤنث اور جمع آئی ہے۔ بے شک زمین اور آسمان مخلوق ہیں، ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے واو سے، وَهُنَّ آیاتٌ بیناتٌ، اور وہ واضح نشانیاں ہیں۔ ہنہ جو ہے مؤنث جمع آیا ہے کیونکہ الارض و سماواتی جو ہے دونوں مؤنث ہیں۔ الارض و سماواتی مؤنث ہے تو مخلوقاتن بھی جمع آیا ہے، اس کے بعد ہنہ بھی جمع آیا ہے، اس کے بعد آیاتن بیناتن بھی جمع آئی ہے۔ دوسری بات نوٹ کر لیں کہ ارض و سماواتی عدد میں جمع ہے، پہلی جو اس کی خبر آئی ہے مخلوقاتن وہ بھی جمع ہے، اس کے بعد ہنہ یہ بھی مؤنث جمع ہے، اور آیاتن بیناتن یہ بھی مؤنث جمع ہے۔ آیاتن بیناتن مرکب توصیفی ہے، یہ ہنہ کی خبر ہے، اور وہ سب واضح نشانیاں ہیں۔ ہنہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور وہ سب واضح نشانیاں ہیں۔ تو بے شک زمین اور آسمان مخلوق ہیں اور وہ سب واضح نشانیاں ہیں۔ ان المرأتین صالحتین جالساتان، یہ مرکب توصیفی یہاں پر مبتدا ہے اور انا کی وجہ سے حالت نصب میں آ گیا۔ مرأتن کی مثنیٰ ہے مرأتانی، مرأتینی، مرأتینی، اور پھر اس کی صفت جو ہے وہ صالحتینی۔ مرأتینی جو ہے وہ مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے، تو صالحتینی بھی مثنیٰ اور مؤنث ہے، یعنی مرکب توصیفی بن رہے ہیں دونوں۔ تو بے شک دو نیک خواتین، بے شک دو نیک خواتین، اب چونکہ مؤنث ہے اور جمع ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث اور جمع آئی ہے۔ جالساتانی، جالسن ہوتا ہے واحد مذکر، اس کا مؤنث ہوتا ہے جالستن، اور پھر اس کی مثنیٰ بن جاتی ہے جالساتانی، جالساتینی، جالساتینی۔ تو یہاں پر المرتین صالحتین چونکہ مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے تو جالساتانی مؤنث اور مثنیٰ آئی ہے۔ پھر انا کی وجہ سے مرکب توصیفی حالت نصب میں ہو گیا، یعنی المرتین صالحتین، تو بے شک دو نیک خواتین جالساتانی بیٹھی ہیں۔ ان المعلمین والمعلمات مبسوطون لیکن ما هم بمجتہدین، یہاں پر لیکن کے بعد سے دوسری بات شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ المعلمین والمعلمات یہ مرکب عطفی ہے اور انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں آ گیا ہے۔ مبسوطون خبر ہے، معلمین والمعلمات جمع ہے تو مبسوطون جمع ہے، اور المعلمین والمعلمات چونکہ مختلف الجنس ہے یعنی مکس جینڈر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو خبر پھر مذکر کی آئے گی، اور مذکر کے حساب سے صیغہ بھی آئے گا اور عدد بھی آئے گا۔ تو مبتدا چونکہ جمع ہے اس لیے مبسوطون جو ہے وہ جمع ہے۔ تو بے شک اساتذہ اور استانیہ مبسوطون خوش دل ہیں، بے شک اساتذہ اور استانیہ خوش دل ہے، لیکن کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی، مگر کنیکٹڈ چونکہ پچھلی بات سے ہی ہے تو اسی حساب سے صیغے بھی آئے ہیں۔ لیکن ما ہم بمجتہدین، پھر یہ ہم جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو مبتدا ہے جمع ہے تو ہم جمع آیا ہے، اور مبتدا چونکہ مختلف الجنس ہے تو ہم جو ہے وہ مذکر آیا ہے، اور اسی وجہ سے مجتہدینہ بھی جمع آیا ہے اور مذکر آیا ہے۔ یعنی المعلمین والمعلمات جمع ہے تو اس کی پہلی خبر بھی جمع ہے، اس کے بعد جو دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اس کا مبتدا بھی جمع ہے، اور مجتہدینہ خبر جو ہے یہ بھی جمع ہے، اور چونکہ المعلمین والمعلمات مختلف الجنس ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں وہ مذکر میں آ رہی ہیں۔ لیکن ما ہم بمجتہدین، ہم مبتدا ہے، یہ ضمائر جو ہے یہ مبتدا بن کر آتے ہیں عام طور پر، اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ ما کی وجہ سے حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا، مگر بعض زیر بی کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہو گیا، لیکن وہ محنتی نہیں ہے۔ بے شک معلمین اور معلمات یعنی بے شک اساتذہ اور استانیہ خوش دل ہیں لیکن وہ محنتی نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، ان اللہ لغنی، بے شک اللہ یقیناً غنی ہے۔ یہ جو لام ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور یہ ویسے تو عموماً مبتدا کے ساتھ آتا ہے،
مگر اگر مبتدا سے پہلے انا آ جائے تو یہ لام جو ہے وہ پھر خبر کے ساتھ آ جاتا ہے. تو بے شک اللہ یقیناً غنی ہے. انا کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے حالت نصب میں آ گیا، تو بے شک اللہ یقیناً غنی ہے. واللہ هو السمیع العلیم، یہاں پر واللہ هو السمیع العلیم پہ نوٹ کر لیں جو ہم نے کل پڑھا تھا آخری پیراگراف میں، کہ صفات جو ہے وہ جب خبر کے طور پر آئے تو عموماً نکرہ آتی ہے. یعنی اس کو یہ ہو سکتا تھا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. مگر کسی وجہ سے صفات کو معرف باللام کرنا ہو، یعنی الف لام لگانا ہو، یعنی معرفہ کرنا ہو، تو درمیان میں مبتدا کے مطابق ضمیر لے آتے ہیں. یہاں اللہ، لفظ اللہ جو ہے واحد مذکر ہے، تو اس کے مطابق ہوا واحد مذکر لایا گیا، اور پھر صفات جو ہے وہ معرف باللام لایا گیا. ہماری کتاب میں صفات کو معرف باللام لانے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پر حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو یہاں اگر ہم حصر کا مفہوم پیدا کریں اور اللہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے، تو اللہ مبتدا ہے اور سمیع علیم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. السمیع خبر اول ہے، یعنی پہلی خبر ہے، اور علیم جو ہے وہ خبر ثانی ہے، یعنی اللہ کی دوسری خبر ہے. تو یہاں پر ہوا کا ترجمہ نہیں کریں گے. یہاں تو ہوا اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ یہاں جو ہے وہ صفات کو معرف باللام کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ مبتدا کے مطابق لایا گیا ہے. یہاں ہم ہوا کا ترجمہ نہیں کر رہے. بل نحنو قوم مسحورون، نحنو مبتدا ہے، یہ جو ضمیر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے ہم سب جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور قوم مسحورون مرکب توصیفی ہے. قوم موصوف ہے، مسحورون اس کی صفت ہے. قوم اسم الجمع ہے، اور یہ اس کو کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، یعنی ان کی واحد نہیں آتی. اس کی جمع تو آتی ہے مگر اس کی واحد نہیں آ سکتی. قومون کی جمع اقوام تو ہو سکتا ہے، جس کو جمع الجمع کہتے ہیں، مگر قومون جو ہے وہ واحد نہیں ہے بلکہ اسم الجمع ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی جو صفت آئی ہے مسحورون، وہ بھی جمع آئی ہے. اور قومون چونکہ جنس میں مذکر ہے تو مسحورون بھی مذکر آیا ہے. قومون مسحورون مرکب توصیفی ہے. نحنو مبتدا ہے، قومون مسحورون اس کی خبر ہے. بل جو ہے بلکہ، تو بلکہ ہم سحر زدہ قوم ہے. بل نحنو قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو زدہ قوم ہے. مسحورون جادو زدہ، سحر زدہ، بلکہ ہم جادو زدہ قوم ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، انا ہو یا انا ہو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں لے آتے ہیں، دونوں کے معنی بے شک ہوتے ہیں. انا چونکہ عموماً، ہر وقت نہیں، عموماً آیت کے بیچ میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ بے شک کے بھی کر دیا جاتا ہے. تو وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، انا کی وجہ سے لفظ اللہ حالت نصب میں ہے، اور یہاں بھی علی کبیر صفات کو معرف باللام لایا گیا. تو درمیان میں لفظ اللہ جو کہ مبتدا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ضمیر ہوا لائی گئی، اور بے شک اللہ ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے عالی شان اور بڑا. والکافرون هم الظالمون، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ یہ تھا والکافرون ظالمون، مگر معرف باللام لایا گیا صفت کو، تو درمیان میں مبتدا کے مطابق ضمیر لائی گئی. مبتدا چونکہ مذکر جمع ہے تو ہم بھی مذکر اور جمع ہے، اور کافر ہی ظالم ہے. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، الدار الآخرۃ، ویسے تو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے آخرت کا گھر، دارون کہتے ہیں گھر کو، مگر یہ اصل میں مرکب توصیفی ہے، آخری گھر. الدار چونکہ مؤنث ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ مؤنث آخرت آیا ہے، اور بے شک آخری گھر لہی الحیوان. اب اصل میں یہاں تاکید کے 3 اسلوب ہیں. یہ سمپل یہ تھا انا الدار الآخرۃ، یہ آخرت جو ہے وہ حالت نصب میں اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ انا کی وجہ سے مرکب توصیفی منصوب ہے. تو انا دار الآخرۃ حیوان تھا، یہ بے شک آخری گھر ہمیشہ کی زندگی ہے. حیوان کے معنی ہمیشہ کی زندگی بھی ہوتی ہے، اور حیوان کے معنی جو ہے وہ جانور حیوان کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو تھا ان دار الآخرۃ، بے شک آخری گھر حیوان ہمیشہ کی زندگی ہے. مگر اب اس میں تاکید کا اسلوب پیدا، ایک تو ہوا انا کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ یہاں پہ لام تاکید لایا گیا، یعنی لا حیوان ہونا چاہیے تھا. بے شک آخری گھر ہی یقیناً ہمیشہ کی زندگی ہے. مگر اس کو مزید تاکید کرنے کے لیے یہ جو صفت ہے حیوان، اس کو معرف باللام کر دیا گیا. ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ صفت کو اگر کسی وجہ سے معرف باللام کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ اس کو معرف باللام کر کے درمیان میں متعلقہ ضمیر آئی گئی، جیسے یہاں پہ تھا واللہ هو السمیع العلیم.
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اسی طرح الدار الآخرت کی نسبت سے ہیا آیا ہے، کیونکہ دار جو ہے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو ہیا جو ہے وہ واحد اور مؤنث ہے۔ تو انا کی وجہ سے بھی اس میں تاکید ہے، ہیا کی لام تاکید کی وجہ سے بھی اس میں تاکید ہے، اور پھر صفت کو معرف باللام کر کے درمیان متعلقہ ضمیر لا کر مزید تاکید کر دی گئی۔ تو ہم یوں کر سکتے ہیں، اب دار الاخرہ ویسے تو توصیفی ہے، مگر ہم ایک عمومی ترجمہ جو کرتے ہیں آخرت کا گھر وہی کر لیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ تب اس میں تاکید کے 3 اسلوب آ گئے۔ اردو میں یہ تاکید کا اسلوب کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مرحوم ڈاکٹر صاحب کے بیان القرآن سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ جہاں پہ وہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے تو وہاں ان کا باڈی لینگویج بتاتا ہے کہ اس میں شدت کتنی ہے۔ اور بے شک آخری گھر ہی، یا بے شک آخرت کا گھر ہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ افامن نحن بمیتینا، کیا پس نہیں ہیں ہم مرنے والے؟ نحنو مبتدا ہے اور میتینا اس کی خبر ہے، بعض زیر بی کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہو گیا۔ نحنو جو ہے وہ 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا، کیا پس نہیں ہیں ہم مرنے والے۔ وما انتم بمعجزینا، اور نہیں ہو تم سب عاجز کرنے والے۔ انتم جو ہے جمع متکلم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی یہ نواں صیغہ ہے۔ انتا انتما انتم، تم سب مذکر، اور ماں کی وجہ سے تو معجزینہ کو نصب میں آنا چاہیے تھا، مگر بعض زیر بی کی وجہ سے یہ جر میں آ گیا ہے۔ معجزینہ نصب و جر دونوں میں ایک ہی اسپیلنگ ہے، یہاں پر بی کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ اور نہیں ہو تم سب عاجز کرنے والے، انتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فہل انتم شاکرون، پس کیا تم شکر کرتے ہو؟ انتم مبتدا، شاکرون شاکر کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنے والا، تو اس کی جمع ہو گئی شاکرون۔ انتم مبتدا، شاکرون اس کی خبر، پس کیا تم سب شکر کرنے والے ہو؟ والہم قوم طاغون، ہم ضمیر ہے، مبتدا ہے، قوم طاغون مرکب توصیفی خبر ہے، بلکہ وہ مفسد قوم ہے، فسادی قوم ہے، شرارتی قوم ہے، تو ہم مبتدا ہے اور قوم طاغون مرکب توصیفی خبر ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان والے، ایمان رکھنے والے، مومن، مومنون کی جمع ہے مومنون، مومنین، مومنین، یہاں بازیر بی کی وجہ سے یہ حالت جر میں آ گیا، اور ہم جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ہما ہم، اور نہیں ہے وہ سب ایمان والے۔ ہوا شفاء و رحمتن، شفاء و رحمتن مرکب عطفی ہے، یہاں پر ہوا کی خبر ہے، ہوا مبتدا ہے اور شفاء و رحمتن مرکب توصیفی اس کی خبر ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے 5 چیپٹرز مکمل ہو گئے۔ اگر ہم اس کو ایک مرتبہ پھر تیزی سے دہرا لیں تو جملہ اسمیہ، جملے سے ہی بات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے مرکب تام کی، یعنی مرکبات کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص سے مفہوم ادھورا ہوتا ہے، بات مکمل نہیں ہوتی، جبکہ جملے میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یہ جو 5 چیپٹرز تھے یہ جملہ اسمیہ کے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں 2 اجزاء ہوتے ہیں کم سے کم، مبتدا اور خبر۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتا ہے، اور جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی عامل نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، تو مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں المسجد وسیع ہے، یہ العذاب شدید ہے، اللہ علیم ہے، ان سب میں مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہے، اور چونکہ کوئی عامل کوئی وجہ نہیں ہے تو مبتدا بھی حالت رفع میں ہے، خبر بھی حالت رفع میں ہے۔ جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرے چیپٹر میں ہم نے 2 عامل پڑھے، بلکہ 3 عامل پڑھے، ما، لیسا اور بی۔ ما اور لیسا اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو یہ اپنے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، یعنی جملے کا خبر منسوب ہو جاتا ہے، اور اگر خبر کے ساتھ بازیر بی آ جائے تو بی کا ترجمہ تو نہیں کرتے، مگر خبر جو ہے وہ حالت جر میں ہو جاتی ہے۔ جیسے ملفیات قلیلتن اور ملفیات بکثیرتن میں ہم نے دیکھا کہ اصل میں یہ تھا الفیات قلیلتن، جماعت چھوٹی ہے، ملفیات قلیلتن ماں کی وجہ سے خبر پھر حالت نصب میں آ گئی، اور تیسرے میں خبر جو ہے بی کی وجہ سے حالت جر میں آ گئی۔ تو ماں اور لیسا جو ہے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، اور خبر سے پہلے اگر بی آ جائے، ماں اور لیسا شروع میں آ جائے اور خبر کے ساتھ بازیر بی آ جائے تو خبر حالت جر میں ہو جاتا ہے، اور اس کا بی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تیسرے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا انا، آ اور حل،
انا کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں، یہ اعرابی تبدیلی لاتے ہیں، یعنی یہ عامل ہے، ان کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں ہو جاتا ہے، جبکہ آ اور حل جو ہے ان کے معنی سوال کے ہوتے ہیں مگر کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے۔ چوتھے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا اور خبر دونوں مفرد الفاظ تھے، یعنی سنگل ورڈز تھے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب مبتدا بن کر آئے اور مفرد یعنی سنگل ورڈ جو ہے خبر بن کر آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا سنگل ورڈ ہو اور خبر جو ہے مرکب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ دونوں حالت رفع دونوں مبتدا خبر بن کر آ جائے، یعنی مبتدا بھی مرکب ہو اور خبر بھی مرکب ہو۔ پھر 5ویں چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا ضمائر مرفوعہ منفصلہ، یہ پروناؤنس ہوتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ عموماً مبتدا بن کر آتے ہیں، حالت میں سپوز کر دیے گئے ہیں کہ یہ حالت رفع میں آتے ہیں، اور یہ منفصل ہوتے ہیں یعنی کہ فاصلے سے لکھے جاتے ہیں۔